اور فرمایا سب صحابہ اس پر سارے اہل سنت متفق ہیں کہ پیغمبر کریم کے سب صحابہ یہ سچے، دیانتدار، عادل، ان میں کوئی جھوٹا نہیں، کوئی بد دیانت نہیں، کوئی خائن نہیں، اور یہ مسئلہ قرآن میں آیا ہے۔ اسی طرح امام ابو زرہ الرازی، یہ بہت بڑے محدث، امام بخاری وغیرہ کے بھی اساتذہ میں سے، فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتکس احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق، جب تو دیکھے کوئی شخص کسی مقام پہ کسی صحابی پہ اعتراض کر رہا ہے، اس پہ تنقید کر رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، تو یقین کر لے کہ یہ آدمی مرتد سے بھی بڑا کافر ہے۔ مرتد سے بھی کون سا ہے بڑا؟ میں نے کہا پہلی بات میں نے یہ ذکر کرنی ہے کہ سب صحابہ کون ہیں؟ عادل، اور جو عدالت صحابہ کا منکر ہے وہ کون ہے؟ اونچا بولو، وہ کون ہے؟ اس پہ بھی چند حوالے سن لو، وہ کون ہے؟ وہ کافر۔ فعلم، کہتے ہیں مولوی خضر فتوے لگاتا ہے، یہ فتوے لگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مولویوں انصاف کرو یا حیا کرو۔ پوری زندگی میں نے جو فتویٰ سنایا ہے، کوئی ایک فتویٰ تو میرا بتا دو جو میں نے لگایا ہو۔ میں فتویٰ سناتا ہوں، لگاتا نہیں ہوں۔ فتویٰ سنانے اور فتویٰ لگانے میں فرق ہے۔ اب میں فتویٰ لگا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں؟ حوالے میں غلطی ہو میں ذمہ دار، حوالہ موجود۔ امام ابو زرہ الرازی، ابھی میں نے بھی تھوڑا سا اوپر والا پردہ نہیں اٹھایا، ابھی تو آپ خوش ہیں، تو اگر یہ مسئلے سچ ہیں تو غیر مقلد کے پیچھے نماز ہوگی؟ للڑ کے پیچھے؟ مودودیے کے پیچھے؟ اب تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، اب مسئلہ آ رہا ہے۔ جو رافضی ہے یہ صحابہ کے نام سے جلنے والا ہے، اور جو رضا خانی ہے یہ صحابہ کے کام سے جلنے والا ہے۔ کس سے؟ جو صحابہ نے اذان دی، رضا خانی نے اذان بدلی۔ اگر صحابہ کی اذان پہ متفق جا اس کو صحیح سمجھتا تو اپنے ٹکڑے لگانے کی ضرورت تھی؟ جو صحابہ نے جنازہ پڑھا، رضا خانی نے جنازہ بدلا۔ صحابہ نے نماز پڑھی، رضا خانی نے نماز بدلی۔ صحابہ نے روزہ رکھا، رضا خانیوں نے روزہ بدلا۔ صحابہ نے حج کیا، رضا خانیوں نے حج بدلا۔ جو کام دین کے صحابہ نے کیے، رضا خانیوں نے سب کام میں تحریف کی، اپنی طرف سے بدعت کی، اور نام کیا رکھا؟ بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ، ان کی ہر بے ایمانی بدعت حسنہ کے بورڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ اذان کے 60 ٹکڑے بدعت حسنہ، جنازے کے 60 ٹکڑے بدعت حسنہ، فرضوں کے 60 ٹکڑے بدعت حسنہ، عیدوں کے 60 ٹکڑے بدعت حسنہ، کل 40 جمعرات، تیجے، ختم، شتم 7 بدعت حسنہ، معمولات اکابر تھے بدعت حسنہ۔ صحابہ کے کام پر اگر دل ٹھنڈا ہوتا تو مرتے مر جاتے۔ صحابہ کی اذان بھی نہ بدلتے، جنازہ بھی نہ بدلتے، فرائض بھی نہ بدلتے، عیدیں بھی نہ بدلتے، اور مرنے پرنے کے نظام احکام بھی نہ بدلتے، پورا دین بدل دیا۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ رضا خانی صحابہ کے کام کا دشمن ہے، اور للڑ یہ دونوں چیزوں کے دشمن ہے، کام کا بھی دشمن، فام کا بھی دشمن۔ کام کا بھی دشمن،
فام کا بھی دشمن۔ صحابہ کا فام کیا ہے؟ صحابہ کا فام یہ ہے کہ ما انت بمسمع من فی القبور۔ اس آیت کا معنی ام المومنین نے کیا، سب صحابہ کا اجماع سکوتی، سب صحابہ نے اس فام پر سکوت اختیار کیا اور معنی یہ کیا ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى۔ ان آیات کا معنی یہ ہے کہ کوئی مردہ بھی دنیا والوں کا کلام، آواز، دعا، سلام، کوئی چیز بھی سن سکتا نہیں۔ یہ فام کس کا ہے؟ انہوں نے مانا نہیں۔ پھر جو صحابہ کے کام کا دشمن ہو اس کے پیچھے نماز نہیں، اور جو کام اور فام دونوں کا دشمن ہو تو یہ للڑ برادری دونوں چیزوں کی دشمن ہے، صحابہ کے فام کی بھی، صحابہ کے کام کی بھی۔ سب صحابہ لا تقولوا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات کا سب صحابہ مانا کرتے ہیں کہ شہید، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ شہید کی زندگی، ان کی ارواح جنت میں ہیں، لیکن للڑ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، قتل چونکہ تے جسم چونکہ چنانچہ، اس نے کہا چونکہ چنانچہ بے شک کر، لیکن صحابہ کے فام سے جلا تو مسلمان نہیں ہے۔ اذا رأیت احدا، امام ابو ذرہ، اذا رأیت احدا، جب دیکھے اذا رأیت الرجل ینتکس احدا من اصحاب رسول اللہ، فرمایا جب تو دیکھے کسی انسان کو، چاہے الرجل مولوی ہو، شیخ الحدیث ہو، یا کوئی مرزا شرزا ہو، یا کوئی للڑ ہو، کوئی مودودیہ ہو، کوئی ہو، اینی ون، کوئی ہو، اذا رأیت الرجل، جب دیکھے تو کسی کو، ینتکسو احدن، جو تنقیس کر رہا ہے کسی ایک صحابی کی، سب کی نہیں، احدن، ایک کی، تو تو نے عقیدہ رکھنا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو کہہ دے کہ یہ پکا مرتد ہے۔ کیا ہے؟ پکا کیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عِنْدَنَا حَقٌّ وَالْقُرْآنُ حَقٌّ، اس لیے کہ ہمارا ایمان رسول بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور رسول کی رسالت اور قرآن ہمارے تک پہنچا صحابہ کے واسطہ سے، اور جو صحابہ کی تنقیس کرے تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے، رسول کا بھی منکر۔ اب ذرا خیال کرنا، چند حوالے اور بھی سن لو، شاید یہ مضمون پھر فی الحال نہ آئے۔ اب میں تھوڑا سا عنوان بدل رہا ہوں، جو صحابہ پہ تنقیس کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے، وہ کون ہے؟ ایک حوالہ ہے ابو ذرہ کا، امام نووی، انہوں نے لکھا وَعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ حرام، صحابہ پر تنقید کرنا حرام ہے، اور من فواحش المحرمات، اور سب سے بڑا بے حیائی والا حرام ہے، زنا بھی حرام ہے، لیکن زنا اتنا بے غیرتی کا کام نہیں جتنا کسی صحابی پر بک بک کرنا بے غیرتی والا کام ہے۔ فواحش المحرمات، شرح نووی، اس میں لکھا اسی طریقہ سے حضرت علی کو جانتے ہو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذرا شہادت سنو۔
فرماتی ہیں کہ جو صرف اتنی بات کرے کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، اتنی بات کرے کہ میں علی ابو بکر سے افضل ہوں، تو اس کو میں کوڑوں کی سزا دوں گا، درے ماروں گا، کیونکہ افضل حاضل امہ ابو بکر، اس امت کا سب سے افضل شخص وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کا دوسرا فرمان، اس کو محمد بن عبد الواحد المقدسی نے اپنی سند سے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ عن علی بن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیکون بعدی قوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسی قوم ہوگی جو اسلام کا نام استعمال کرے گی اور اسلام سے خارج ہوگی، بھاگنے والی ہوگی، وآیت ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے۔ ایسے آدمی آپ نے دیکھے جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دے؟ اچھا اب کیا کرنا ہے ان سے؟ فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، جب تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو، کیونکہ وہ پکے مشرک ہوں گے۔ آج دیکھ لو، یا علی مدد کے نعرے ہیں یا نہیں، یا عباس، یا اس لیے جو ابو بکر و عمر کا دشمن ہے اس کو کبھی توحید مل ہی نہیں سکتی، توحید پہ آ نہیں سکتا۔ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اور فرمایا جب یہ بات فَقُلْتُ یا امیر المومنین، شاگرد نے پوچھا یا امیر المومنین، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے اتنا بڑا فتویٰ لگایا فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب ان کو پاؤ تو قتل کر دو۔ فَقُلْتُ یا امیر المومنین، یہ مسئلہ قرآن میں ہے؟ حضرت علی کا شاگرد مسئلہ پوچھ رہا ہے، اور پوچھا کس انداز میں کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے؟ تمہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ حضرت علی سے شاگرد مسئلہ پوچھتا اور کہتا ہے یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ آج کیا کہتے ہیں؟ قرآن بیان، اچھا قرآن تم نے زیادہ سمجھا ہے اور کسی نے نہیں سمجھا، تو ہم کہتے ہیں قرآن صحابہ نے زیادہ سمجھا ہے، تیرے اکابرین نے زیادہ سمجھا ہے۔ خیر، سوال آپ بھی جب کیا کرو تو پہلے پوچھا کرو یہ مسئلہ قرآن میں ہے؟ توجہ ہے نا؟ آپ کو ایک تعویذ دے دوں، یہ تعویذ ہے مولوی کو پھنسانے کا۔ جن کو پھنسانا آسان ہے، جن کمزور ہوتا ہے، مولوی کو پھنسانا مشکل ہے۔ لیکن یہ جو رقیہ اور تعویذ ہے مولوی پھنسانے والا ہے۔ یہ جتنے برساتی مینڈک اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹانٹا کرنے والے، ان سے آپ صرف ایک سوال کر دیں، ان کو کہو کہ یار صرف ایک آیت ہمیں بتا دو جس کا مطلب یہ ہو کہ مردے سنتے ہیں، چلو آیت نمبر بتا دو، ترجمہ ہم دیکھ لیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہم شرط لگا سکتے ہیں کہ صحابی نے اس کا معنی کیا، کیونکہ جو ہم پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں صحابی نے یہ معنی کیا ہے، تو ہم یہ مطالبہ بھی کر سکتے تھے کہ اس آیت کا معنی صحابی نے کیا ہو کہ مردے سنتے ہیں، پتہ چلے نا علمیت کا اور حقانیت کا۔ لیکن یہ ایسا تعویذ ہے کہ مولوی صاحب، اگلا لفظ ذرا سخت ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، خالی جگہ ہے، سب کچھ کر لے گا لیکن ایسی آیت پیش کرنے کی جرات نہیں کرے گا، اس کا پھر علم بھی دیکھ لینا۔ تو سب سے پہلا